بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور سورہ مبارکہ الحمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان سازی کا پروگرام بیان فرمایا ہے، اس کے تیسرے مرحلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ یہ ضرور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چیز ہے جو ہم روزانہ تھوڑی دیر کے لیے 10-15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس کے لیے ہم ملتے ہیں، یہ چیز جو ہے یہ صرف آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ابتدائیہ ہے۔ اصل چیز ہے کہ اس یہاں سے جانے کے بعد جو ہے وہ انسان کیا کرتا ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے اس کو اگر آپ دوبارہ سے اس کو ٹچ نہیں کریں گے، دوبارہ سے آپ خود قرآن کریم کے ساتھ رابطہ نہیں کریں گے، اور جو حضرت امیر المومنین کا فرمان ہے اپنی صحبت کو انسان ٹھیک نہیں کرے گا، غلط صحبت سے اجتناب نہیں کرے گا اعلیٰ حاصل قیاس اس کے، تو یہ چیز جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ الٹا انسان غلط فہمی میں ایک مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وہ چیز جو ہے یہ بشرطہا و شروطہا ہے۔ اس چیز کے لیے اس کو صحیح طور پہ اس سے استفادہ کرنے کے لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 مراحل جو ہیں اس پر عملی زندگی میں عمل کرے، لا الہ کرے، منفی جو صحبت ہے اس سے اجتناب کرے، منفی جو روحانی غذائیں ہیں ان سے اجتناب کرے، الا اللہ کرے، مثبت صحبت جو ہے پاکیزہ صحبت اختیار کرے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھے، اور اسی طرح سے جو پاک و پاکیزہ روحانی منابع ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہم یہاں بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی ایک ابتدائی چیزیں ہیں، ان کو اس کے عملی مصادیق ہیں، ان کا عملی زندگی میں شناخت ہونا، پھر ان کے ساتھ رابطہ پیدا کرنا، یہ ایک کمپریہنسو قسم کا پروگرام ہے، اس کے اندر انٹیگریشن پیدا کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے امکان ہے کہ انسان اپنے آپ کو نجات دلانے میں کامیاب ہو جائے اس چیز کے لیے، اور سب سے بیرونی کسی رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، سب سے بڑی رکاوٹ اس میں خود انسان کے اندرون کا نفس ہے، میں کوئی تصوراتی باتیں آپ کے ساتھ نہیں کر رہا، میں نے ایک لمبا عرصہ پبلک پلیٹ فارم پہ کام کیے، اور ڈائریکٹ صرف تعلیم ہی نہیں تربیت کے حوالے سے، یہ جو بلکہ 1998 سے یہ ایک باقاعدہ پراپر پلیٹ فارم بنا کے کیا، میرے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد آئے اور چلے گئے، میں نے ان کے ساتھ باقاعدہ انٹریکٹ کیا، میں ان کو اسٹڈی کرتا تھا، ان لوگوں کو، ابھی بھی میں آپ لوگوں کو بھی اسٹڈی کرتا ہوں، کیونکہ آبزرویشن میں تو کوئی مسئلہ نہیں نا، میں دیکھ رہا ہوں سب کو، سن رہا ہوں لوگوں کی باتیں،
تو ہاں کمپیریٹیولی انٹریکشن میرا کم ہے جس وقت، تو میں یہ ساری بات، کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی. سب سے خطرناک دشمن انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ انسان کو آمادہ نہیں ہونے دیتا اس چیز کے لیے. وہ اسے اور وہ اگر بہت اول تو اکثر کو تو اٹھنے نہیں دیتا بستر سے، اگر کوئی اٹھ گیا تو پھر اس کو یعنی دیگر مراحل پہ ان کو ٹریپ کرتا ہے. اور یہاں اگر آ جائے انسان جو ہے، یا کسی جگہ پر بھی اچھی جگہ پہ آپ چلے جائیں، تو پھر اس کو کہتا ہے کہ کنسیو کچھ نہیں کرنا، اس میں رکاوٹ بنتا ہے انسان کے لیے. کیونکہ انسان کا نفس جو ہے اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے. وہ اس وقت تک اس مرض کا علاج نہیں ہوتا جب تک میں کا بت نہیں ٹوٹتا وہ چیز جو ہے. ورنہ انسان جو اس کا علاج صرف یہ نا وہ ہے کہ انسان ہر وقت 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہے، الا ما رحم ربی. تو اس لیے یعنی اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیے گا اس چیز کے لیے کہ جناب اب یہ تو ہم نے، یہ تو چیز ہے، یہ تو ایک بڑا ابتدائی قسم کی ایک چیز ہے. باقی جو چیزیں وہ تو خود کرنی ہے انسان نے زندگی کے اندر جا کے. یہاں سے تو صرف ایک وہ بھی ایک یعنی احتمال ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اس چیز کے لیے. اس لیے میں یعنی جو حضرات جو میرے پاس رہتے ہیں ان کو تو میں دیکھتا ہوں صبح شام، اور میں اب آپ کو بصراحت آپ کو بتاؤں، ہم بشمول میرے، ہم سب کے سب خطرے کی زد میں کھڑے ہیں، سب کے سب. اور ابلیس تھپکی دیتا رہتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، شاباش، سب ٹھیک ہے، آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں، آپ بڑے نیک لوگ ہیں آپ کا. تو اس لیے درخواست ہے صرف، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہماری بحث تیسرے مرحلے میں تھی کہ ہم اس اگر پہلا مرحلہ کہ تصور کر لیا جائے کہ ایک شخص نے اپنی شناخت کو ٹھیک کر لیا، دوسرے مرحلے میں اس شناخت کی بدولت اس نے ان مراحل سے اپنے آپ کو گزارا ہے. اس نے دیکھیے جب ایک شخص بیان کرتا ہے نا، مثال کے طور ہم اگر رہبر کا لیکچر سن رہے ہیں تو جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں وہ ہماری شناخت نہیں ہے، وہ شناخت ان کی ہے، وہ اپنی ان کہتے ہیں میں نے اس کائنات پہ غور کیا، میں یہ سمجھاؤں، میں نے قرآن پہ غور کیا، میں یہ سمجھاؤں. کیا وہ میری شناخت ہے؟ نہیں. جس مرحلے سے وہ گزرے، یعنی امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرنا، اس چیز کے لیے وہ شناخت جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے ہارڈ ڈسک میں آ جائے گی. وہ ہمیں ایک گائیڈ لائن دے دیں گے، لیکن کیا وہ شناخت میری شناخت بن جائے گی؟ نہیں، جب تک میں خود اپنے آپ کو اس پروسیس سے نہیں گزارتا. اور اسی طرح سے غور و فکر کروں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ اصولی باتوں کو سمجھ کے خود غور و فکر، ورنہ وہ آغا رہبر کی شناخت ہے. جب تک میں خود اپنے آپ کو اس پروسیس سے نہیں گزاروں گا، وہ چیز جو ہے وہ صرف ہو سکتا ہے کہ وہ معلومات میں میرے پاس وہ محفوظ ہو جائے میری ہارڈ ڈسک میں، اور اگر کوئی مجھ سے بات کرے تو میں اس کو ایک بہترین قسم کا لیکچر دے دوں. لیکن کیا وہ چیز میرے یعنی کردار کے اندر اترے گی آ کے؟ نہیں، وہ نہیں اتر پائے گی. وہ جب تک میں خود اپنے آپ کو اس پروسیس سے نہیں گزارتا. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا اس چیز کو کہ یہ چیز جو ہے یعنی ایک ہے راہ عقل، ایک ہے راہ قلب. اگر میں راہ عقل کے راستوں پر نہیں چلوں گا تو وہ شناخت ان کی رہے گی، میری ہارڈ ڈسک میں تو آ جائے گی، مگر قلبی طور پہ یقین میں منتقل نہیں ہوگی. وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پروسیس سے گزاروں، راہ عقل کا یا راہ قلب کا، اس میں سے گزاروں میں، پھر وہ چیز میرے اندر منتقل ہو، پھر میری شناخت بن جائے گی. اگر وہ چیز جو ہے کہ انسان جو ہے وہ تدبیر کرے
تدبیر کرنا انسان کا کام ہے، نور معرفت عطا کرنا اللہ کا کام ہے، ورنہ وہ چیز جو ہے نا وہ نہیں بن سکے گی اس چیز کو۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں کتنی مثالیں موجود ہیں، لوگ یعنی آپ آغا حسین علی منتظری کو دیکھ لیں، بھی قریب ترین مثال ہے، امام خمینی کے سب سے پہلے شاگرد تھے، سب کچھ، لیکن پھر کیا ہوا الٹیمیٹلی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو خوب اچھی طرح سے، کیونکہ ابلیس جو ہے اس کا ایک یعنی اس کے پاس سرٹن فارمولاز ہیں، وہ اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور میں انہیں اغوا بھی کروں گا اور میں انہیں گمراہ بھی کروں گا، وہ ایک لاٹھی سے سب کو کبھی نہیں ہانکتا، وہ ہر ایک انڈیویجول کو علیحدہ علیحدہ اس کو سٹڈی کرتا باقاعدہ، اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے۔ اور جو لوگ یعنی معرفت نہیں رکھتے لیکن وہ اس راستے کے قریب آتے ہیں اور آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اب وہ روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں اس چیز کے لیے، وہ اسی نماز کے ذریعے سے آتا ہے ان کو مارنے کے لیے، وہ اسی نماز کے ذریعے سے ان کے اندر میں پیدا کرتا ہے، ان کو باور کراتا ہے کہ آپ تو بہت نیک لوگ ہیں، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، تو اسی کے ذریعے سے ہی انسان کو مارتا ہے آگے۔ وہ لوگ جو کہ یعنی ظاہری طور پر نمازوں کی طرف یا روزے کی طرف یا قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کو آ کے کبھی نہیں کہتا کہ آؤ چلو چل کے آج یعنی بلو پرنٹس دیکھتے ہیں چل کے، اسے پتہ ہے کہ یہ نہیں جائیں گے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کو یہ نماز جو ہے یہ اس کے ذریعے سے اس کو مارا جا سکتا ہے، کہ اس کے ذریعے سے اس کو اس پہ سوار ہونے کی کوشش کی جائے تو یہ آرام سے میری بات مان لے گا۔ وہ اس کے اندر کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ کبر پیدا کرتا ہے، اسی نماز کے ذریعے سے خمس بھی دلواتا ہے، پھر اسی خمس کے ذریعے سے کبر پیدا کرتا ہے، وہ علی حاصل کیا ہے۔ اس واسطے یہ جو ہم یعنی اکٹھے ہوتے ہیں، یہ چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ انسان جو ہے وہ کہ جب تک خود اس پروسیس سے نہیں گزریں گے، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی بچا نہیں سکے گا اس چیز کے لیے۔ ہماری تیسرا سٹیپ تھا، تیسرا سٹیپ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، دو مراحل ہیں، اہدنا اور صراط اور مستقیم، ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پہلے سمجھتے ہیں کہ جی یہ چیز سٹیٹمنٹ ہے کیا، کیونکہ یہ تھرڈ سٹیپ ہے، یعنی کہ انسان نے یونی ڈائریکشنل ہونا ہے۔ اہدنا امیر المومنین، میں صرف یعنی اجمالی طور پہ اشارہ کروں گا، باقی خود آپ تلاش کریں، خود جستجو کریں، خود زحمت کریں اس چیز کے لیے۔ امیر المومنین کے سامنے اعتراض کیا گیا اس مسئلے پہ کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اگر یہ اہدنا کا مطلب ہے کہ پروردگار ہمیں ہدایت فرما، اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی جو یہ سوال کر رہا ہے اس کے پاس تو یہ ہدایت کے راستے پر تو ہے ہی نہیں۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ اس کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے جو پہلی منزل پہ کھڑا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ منزل اسلام پہ آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پروردگارا اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدنا کا مطلب ہے کہ جس منزل پر تو نے مجھے ہدایت کر دی، تیری دی ہوئی توفیق سے میں آ گیا ہوں، یہاں تک میرے مالک مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور اس کے جو آگے کی منازل ہیں ان کی طرف رہنمائی فرما، یعنی دونوں چیزیں جو ہیں وہ سائبلٹین، اہدنا پروردگارا جس حد تک میں سمجھ گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو آگاہی ہے وہ چیز جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ اعلیٰ میں
کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ یہ ایک حکم میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک چیز آپ کو دے رہا ہوں، اس کو عملی زندگی میں اختیار کریں۔ اگر آپ میرے کہنے کے مطابق عمل کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ سنقرئک فلا تنسیٰ، میں آپ کو خود، میں نے اپنی قدرت کے قلم سے یہ کائنات کی کتاب لکھی ہے، مجھ سے بہتر اس کو کوئی نہیں جانتا، اس کا عالم حقیقی میں ہوں، اصل میں نے اپنے علم و قدرت سے اسے بنایا۔ تو آپ ایسا کریں کہ میرے کہنے پہ عمل کریں، میں آپ کو خود یہ عالمین کی کتاب پڑھنی سکھا دوں گا میں، اور ایسا پڑھاؤں گا آپ کبھی نہیں بھولیں گے اسے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، الا ماشاء اللہ، یہ پڑھانا بھی میرے ہاتھ میں ہے اور اس کو باقی رکھنا بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سب کچھ میرے دستے قدرت، الا ماشاء، اتنا ہی آپ کو جتنا میں چاہوں گا، اور اتنا ہی برقرار رہے گا جتنا میں چاہوں گا۔ اسے سکھانا اور پڑھانا بھی میرے دستے قدرت میں ہے، اور باقی رکھنا بھی میرے دستے قدرت میں ہے اس چیز کو۔ تو اہدنا سے مراد ہے کہ پروردگارا مجھے ثابت قدم رکھ، جس حد تک میں، جس منزل و مقام پہ انسان کھڑا ہے، پروردگارا اس پر ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے۔ جیسے میں نے ایمان کے بارے میں کہا کہ یہ پیرشیبل آئٹم ہے۔ پیرشیبل آئٹم سے مراد ہے جیسے یہ پھل ہوتے ہیں نا، یہ جو جیسے یہ ہے آم ہے اور یہ دوگر اس قسم کے خوبانی ہے، یہ پیرشیبل آئٹم ہے۔ اگر گوشت ہے، یہ پیرشیبل آئٹم ہے، اگر آپ اس کو زیادہ دیر رکھیں گے، یہ یعنی وہ اوپن سپیس پہ رکھ دیں گے، ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایمان جو ہے یہ حاصل کرنا مشکل کام ہے۔ اس کو مینٹین کر کے رکھنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے، اور اس کو بچانا خطرات سے یہ سب سے مشکل کام ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے وہ دعا کرنی ہوتی اللہ سے کہ پروردگارا جس حد تک سمجھ گئے ہیں بات کو اور جس حد تک عمل کر رہے، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ جو آگے کی منازل ہیں، جیسے ایک آدمی 17 رکعت واجب نماز پڑھتا ہے، تو جب وہ کہتے ہیں تو اس کے ایک مقاصد میں سے ایک ہی ہوتا ہے، مفاہیم میں سے، کہ پروردگارا آگے سنت نماز بھی پڑھنے کی توفیق دے، وہ میرے اندر وہ صبر، میرے اندر وہ شوق، میرے اندر وہ ولولہ پیدا کر۔ اس طرح ایک چیز ہے ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور ایک ہے جو آگے کی منازل ہیں، مراحل ہیں، ان کی طرف مجھے رہنمائی فرما۔ صرف رہنمائی نہیں فرما، اس کی توفیق میرے شامل حال کر، وہ شوق میرے اندر پیدا کر، وہ صبر مجھے دے جس کے ذریعے سے میں ان منازل کو کامیابی کے ساتھ طے کر سکوں۔ یہ چیز، اور فرد کے لیے دعا نہیں کرنی ہوتی، ایاک نعبد، وہاں بھی یہی ہے کہ فرد نہیں، سب، یہ جماعت کا مسئلہ ہے، حزب اللہ گروہ کا پورا مسئلہ ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یعنی جب یہاں پہ ہم تو صرف اپنے گھر کے افراد یا اپنے محلے کے افراد یا اپنی مسجد کے افراد، پوری روئے زمین جو ہے اس پر حزب اللہ گروہ پھیلا ہوا ہے، سب کے سب ان کے لیے دعا کر، پر ہم سب کو توفیق دے اس چیز کی، ہم سب تیری بندگی کرتے ہیں۔ تو اہدنا جو ہے ہم سب کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کرنے، سب کے لیے تقاضا کرنا ہے، تاکہ ذات سے انسان باہر نکلے، فکر جو ہے وہ صرف اپنی ذات کے مفاد کے گرد نہ گھومتی رہے، سب کے لیے، سب کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اسی واسطے فرمایا کہ یعنی دعائے اس میں نماز شب میں کہا کہ 40 مومنین کا نام لے کے دعا کرو، ان کا نام، تاکہ ان کا نفع و نقصان آپس میں ایک ہوتا چلا جائے، ایک وجود بنتے چلے جائیں وہ لوگ جو ہیں ان کے درمیان۔ اس کی فلسفی ہے کہ شارع مقدس اسلام کیوں چاہتا ہے ان باتوں کو، تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ باہمی ایک محبت کا اور اعتماد کا جو رابطہ تعلق پیدا ہو، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک، جیسے فرمایا کہ مسلمان قوم کی مثال ایک جسم کے مانند ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے سارا بدن اسے محسوس کرتا ہے۔ وہ جب بھی پیدا ہوگا کہ جب ذات سے نکل کے اجتماعی سوچ جو ہے پیدا ہونی شروع ہو جائے گی،
تو کہا کہ یعنی سکھایا کہ اہدنا، ایسا کیا، ایسا کہا کرو، پروردگارہ صرف مجھے نہیں بلکہ میرے تمام بہن بھائی دوست احباب یعنی رہبر معظم کو یاد کیا کریں، یعنی نماز پڑھتے وقت، دعا کرتے وقت مجاہدین اسلام کو یاد کیا کریں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے چلے گئے، اپنے بزرگان کو یاد کیا۔ انٹیگریشن شارع مقدس اسلام چاہتا ہے، اسی کے نتیجے میں سوچ محبت پیدا ہوتی ہے اور اعتماد جو ہے سیکریفائس ایثار کا جذبہ یہاں سے نکل کے آتا ہے۔ پھر تو اہدنا، پروردگارہ ہم سب کو ہدایت دے اس چیز کے لیے، اور اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے اللہ سے سوال کریں کہ پروردگارہ ان کو اس چیز کے لیے ہدایت دے۔ اب آ جائیں صراط۔ صراط کہتے ہیں راستہ، یعنی جس کو میں اردو زبان میں عام طور پہ یعنی استعمال کرتا ہوں اصطلاح پریکٹیکل بیہیویئر۔ دین ایک پریکٹیکل بیہیویئر ہے اصل میں، پہلے ایک نظریہ ہے اور پھر نظریے کے بعد ایک پریکٹیکل بیہیویئر ہے اصل میں۔ صراط کہتے ہیں راستہ۔ صراط بنتا کس بنیاد پر ہے؟ وہ شناخت کی بنیاد پہ بنتا ہے کہ انسان کی فطرت کیا چیز ہے؟ فطرت کیا چیز ہے؟ انسان مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ اب یہاں سے قرآن کریم دو طرح کے مفاد کا اور دو طرح کے نقصان کا ذکر کرتا ہے۔ ایک آخرت کا مفاد ہے اور آخرت کا نقصان ہے، ایک دنیا کا مفاد ہے اور ایک دنیا کا نقصان ہے۔ جب انسان کے پاس دنیا کے مفاد کا یقین ہوگا اور دنیا کے نقصان کا یقین ہوگا تو وہ اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے پلان کرے گا، اس نقصان سے بچنے کے لیے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کفرتم، یعنی اور ایک نقصان مفاد وہ ہے جو آخرت کا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغامبران کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں سے دو راستے بن جاتے ہیں، ایک نفس پرستی اس کو کفرتم کہتے ہیں اور ایک خدا پرستی اسے شکرتم کہتے ہیں۔ عملی طور پر کیونکہ یہ دو یعنی جو مفاد اور نقصان ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جب ہم دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کریں گے تو جو راستہ سامنے آئے گا وہ آخرت کے مفاد کے بالکل ضد ہے۔ وہاں آخرت کا مفاد قربان کرنا پڑتا ہے اگر دنیا کا مفاد حاصل کرنا ہے۔ اگر دنیا کے نقصان سے بچنا ہے تو آخرت کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے دوسری طرف چلے جائیں، اگر آخرت کا مفاد حاصل کرنا ہے تو دنیا کا مفاد قربان کرنا پڑے گا۔ آخرت کے نقصان سے بچنا ہے تو دنیا کا نقصان بہرحال برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، اور یہ دونوں ہی جو ہے یعنی ایک وہ صراط ہے، ایک وہ راستہ ہے، ایک وہ پریکٹیکل بیہیویئر ہے کہ جو دنیا کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے انسان ڈیزائن کرتا ہے۔ رشوت کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا کا مفاد اس کے سامنے کہ رشوت لوں گا، اس کے ذریعے سے کھاؤں گا پیوں گا مکان بناؤں گا، یہ دنیا کا مفاد، لیکن اس کے لیے پھر اس کو آخرت کا مفاد بہرحال قربان کر رہا ہے۔ اور اگر وہ دنیا کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو دنیا کا نقصان اس کی یعنی عقل اسے کہتی ہے کہ بھی اگر سچ بولو گے تو پھنس جاؤ گے، تو پھر وہ دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن اگر اس نے دنیا کے نقصان سے بچنا ہے تو بچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ آخرت کے نقصان کو دعوت دے دیتا ہے، وہ آخرت کا نقصان جو ہے اس کے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ صراط کہتے ہیں، ایک صراط وہ ہے جسے شکرتم قرآن نے کہا ہے، ایک صراط وہ ہے جسے قرآن کریم نے کفرتم کہا ہے۔ ان میں سے اب یہاں پر صرف صراط کا ذکر نہیں ہے، اور یہ جو صراط ہے یہی آگے پل صراط کی شکل میں بھی کھڑا ہے۔ اس دنیا میں دو راستے ہمارے سامنے، ایک شکرتم اور ایک کفرتم، دو راستے کھڑے ہمارے سامنے، تیسرا راستہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔
یہی دو دین ہیں۔ اور اگر ہم یہاں شکرتم کے راستے پہ چلیں گے، نفس کی خواہشات کو پیچھے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو آگے کریں گے، تو جو ہی موت انسان پر وارد ہوتی ہے، عمل کی منزل ختم ہو جاتی ہے اور جزا و سزا کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو آگے جو کچھ بھی ہے، وہ جو اگر یہاں شکرتم ہے تو آگے کیا ملے گا؟ ازیدنکم۔ وہ جو سورہ مبارکہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا، یہ آخری حصے میں جا کے کہ اگر اس کا شمار مقربان میں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتیں اور نعمتیں اور فلان و فلان، اور اگر اس کا شمار جو ہے وہ ان لوگوں میں ہے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہے تو پھر جہنم ہے، اور پھر یہ دیگر آگ ہے آگے۔ یہ چیز جو ہے، اگر ہم یہاں پہ صراط جو ہے وہ شکرتم پکڑیں گے تو آگے جا کے، کیونکہ یہاں عمل کی منزل ہے یعنی، اور وہاں آگے عمل کی منزل نہیں، وہاں آگے جزا اور سزا ہے۔ تو اگر یہاں عمل کی منزل میں وہ صراط پکڑیں جو شکرتم ہے تو آگے ازیدنکم ہو جائے گا، اور اگر وہ بھی صراط کا حصہ ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ جو کچھ ہم کریں گے اس کا رزلٹ آئے گا۔ اور اگر انسان شکرتم کے راستے پہ چلے گا تو آگے کا جو صراط کا حصہ ہے وہ ازیدنکم، اللہ تعالیٰ کے رضا کی جنتیں ہیں اس چیز کے لیے۔ یہ چیز جو ہے یہاں پر صرف صراط کا ذکر نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم جو ہے وہ ہے کیا چیز؟ دو چیزیں بس صرف آج، باقی پھر بات کل کریں گے۔ ایک سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، صراط مستقیم کو سمجھایا ہے۔ کوئی سب پڑھیں گے ذرا ابتدا سے سورہ یاسین کو ذرا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ اصل میں اس میں تفصیل میں نہ جائیں، میسج یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم کا ذکر قرآن سورہ الحمد میں کیا گیا ہے۔ اگر اسی صراط مستقیم کو اگر کوئی عملی شکل میں، اس کا مجسم شکل میں، ایک تو ہوتا ہے نا نظریہ، اور ایک ہوتا ہے اس کا عملی نمونہ پریکٹیکل بیہیویئر سے، اس کو اگر کوئی عملی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو یہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ وہ ہے اصل صراط مستقیم۔ جیسا میں نے عرض کیا نا، یہ جو ہمارے پاس ہے یہ قرآن کریم ہے، کلام نہیں ہے اس میں، لیکن قرآن کریم کا وجود قطبی ہے۔ قرآن کریم کا جو وجود حقیقی ہے، معارف کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے، آگاہی، وہ قلب رسول، ہم نے اس کلام کو نازل کیا آپ کے قلب پر۔ اور اگر اس کو عملی شکل میں کوئی دیکھنا چاہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ واجبات ہیں، یہ محرمات ہیں، یہ وہ سیرت رسول اسلام اصل میں قرآن ہے۔ تو یہ فرمایا کہ صراط مستقیم جو ہے اللہ صراط، آپ ہیں اصل میں صراط مستقیم، آپ کی سیرت جو ہے، آپ عملی نمونہ ہیں صراط مستقیم کا۔ اور پھر آگے جا کے سورہ مبارکہ یاسین میں ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی بندگی کا راستہ جو ہے یہی صراط مستقیم ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ واجبات اور محرمات، مستحبات اور مکروہات، یہ صراط مستقیم ہے۔ باقی جو اگر کوئی بھی آدمی آ کے اس کے علاوہ کوئی بھی بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو یہ عمل کی ضرورت نہیں، کو کہتا ہے اپنے طور پہ اس نے، یعنی وہ حضرات، بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی شہادت ثالثہ جو نہیں پڑھی، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو یہ جو کچھ تم باتیں بناتے ہو، جو کچھ تم باتیں بیان کرتے ہو،
تمہارے پاس کوئی کتاب آئی ہے، کوئی فرشتہ آیا، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس اس چیز کی کہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ باتیں؟ آج کل شیعہ حضرات کے اندر بھی بے تحاشا گمراہی کے نظریات آ گئے ہوئے، ایک دو نہیں، بے تحاشا ہیں گمراہی کے نظریات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے لیے ایک چیز سامنے رکھیں۔ قرآن کریم نے ہمیں کیا کہا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وہی صراط مستقیم ہے۔ اور انہوں نے ہمیں کیا کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ اگر چاہتے ہو کہ گمراہی سے بچو تو ان کے دامن سے متمسک رہنا۔ نہ کوئی پیر صاحب، نہ کوئی بابا، نہ کوئی، جو آدمی بھی سیرت رسول اسلام سے ہٹ کے کوئی چیز کر رہا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اگر اس کو کوئی لیوریج دے سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں بے خبر آدمی ہے۔ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ وہ گمراہ ہے اور یعنی وہ جان بوجھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو ہم کہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو بہت ہی حسن ظن رکھیں، تو کہیں گے بے خبر آدمی ہے بیچارہ، اسے پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس اپنے طرز عمل کے لیے، اس نظریے کے لیے؟ تمہارے پاس کوئی کتاب آئی ہے، کوئی فرشتہ آیا، کسی نے بتایا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب بھی خود ہی دیتا ہے، کہتا ہے یہ آپ کو جواب میں کہیں گے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ آپ کو جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا ضلالت و گمراہی ہے، اور ہر ضلالت و گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ کل انشاءاللہ عزیزان اس پہ صراط مستقیم جو ہے اس پر مزید، کیونکہ آگے آپ دیکھ لیجئے صراط مستقیم کی اصطلاح اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ قریباً جو اگر لفظوں کو یعنی گنتی کیا جائے تو قریباً آدھی کے قریب سورہ الحمد جو ہے نا صراط مستقیم کی تشریح کے طور پر لایا گیا، کیونکہ اصل وہ جو چیزیں ہیں وہ یعنی ان کو آدمی صحیح طور پہ سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک اس چیز کو پراپرلی نہ سمجھے۔ تو اس کو کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ میں نے اجمالی طور پہ عرض کر دیا کہ صراط یعنی پریکٹیکل بیہیویئر، اہدنا کا ذکر کیا ہم نے، صراط کا ذکر کیا، اور مستقیم کا جو ہے یعنی کل مستقیم کے حوالے سے ایک دو چیزیں مزید بھی عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔